میرے پہ کیوں نہیں نیب کا کیس بنتا یار؟ یہ نوٹسز آئے تھے؟ سنے نا، نہیں یہ پوری میں آپ کو بتایا پوری اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ آ کے بیٹھی رہی ایک مہینہ. نہیں تو جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے اس کے بعد جب وہ اتار دیے گئے تھے نیب گئی تھی سیکٹری. یہ تو بلوں میں گھس گئے تھے سارے جو آج کل بازو کھلار کھلار کے پھر رہے ہیں گود میں بیٹھ کے. نکلتے نا باہر سپریم کورٹ کے سامنے آ کے، الیکشن کمیشن کے سامنے آ کے، یہ جو احتساب عدالت کے سامنے آ کے بات کرتے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی کام پہ لگے ہوئے تھے. میرا اندر بھی صاف تھا، میں باہر بھی صاف تھا، میں کھل کے بات کرتا تھا. کیسے یہ روتا ہوا گیا نواز شریف کے پاس کہ جی دانیال عزیز میرے بیٹے کا سیاسی مستقبل ذبح کرنے لگا. یہ دوگلا پن کا شکار ہیں جن کا نام احسن اقبال ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اویس خان کو میں نے کہا ہے کہ وکاس کے کاغذ داخل کرواؤ. نواز شریف سمجھ گیا کہ میرا تو بندہ ہی ویلا ہے. یعنی نواز شریف نے کہا کہ آپ احسن اقبال صاحب کے بیٹے احمد اقبال کو ووٹ دے دیں، آپ نے دے دیا. اس کو تو میں نے اس کے تو شرم سے یا اس نے آنکھیں نیچے کر لی تھی. اس کو بولیں کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا. شوکت عزیز صاحب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نا ایک بریف کیس لے کے بھاگ گئے تھے یہاں سے. بریف کیس میں تو شاید ان کی بنانے ہی ہوں گی، انڈر ویئر ہوگا، کیونکہ ان کا یہاں پر وجود ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان کو تباہ کر گئے. میرے خیال میں جب تاریخ لکھی جائے گی، جو دوسری جنگ تھی اس میں ہیرون اور کلاشنکوف یہ دونوں صاحبان تھے. اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو یہ ٹرک دیوار میں لگے گا، جا کے باہر کا راستہ نہیں ملنا. مریم نواز کے اب اتنا قریب چلے گئے کہ مریم نواز احسن اقبال صاحب کی ناراضگی کے باوجود یا منع کرنے کے باوجود یا نہ چاہنے کے باوجود آپ کے پاس ظفر وال پہنچ گئے. ایک وہ نون لیگ تھی، ایک ماشاءاللہ آج کی آپ دیکھ لیں جو ان بابوں نے چاٹ دی ہے، یہ تباہ کر دی انہوں نے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آئے گی ان کو فارم 47 کے علاوہ تو ذرا میدان میں آنے دے، ذرا ان کو سمجھ آ جائے گی. یہاں تک کہ پارٹی کے جو صدر تھے وہ میرا ہاتھ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ ان کو سونے میں بھی تول دیں تو کم ہے. یہ کون کہتا تھا؟ میاں نواز شریف. دانیال صاحب ایک بات بتائیں، ہاں جن کو لوگوں نے ووٹ دی ہے. نہیں ایک مجھے بات ایک منٹ ہے میری بھی ایک، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیمرہ لے کر آپ اور میں کس دن جائیں گے وہ میگا پروجیکٹ؟ جس دن آپ کہیں گے. ٹھیک ہے، ڈن ہوگی. تو یہ جو اتوار آ رہی ہے یا پیر منگل ہے، آپ میں اور کیمرہ ہم جائیں گے وہاں پر اور آپ کو دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ یہ کتنے مستفید. جی چلیں گے جی. اور کتنے پیسے کا ضیاع ہوا ہے اور کن کے نام سے ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ چلیں گے. اور کیوں نیب کا کیس بنا؟ میں سنیں نا، نیب گئی تھی سیکٹری پرائیویٹائزیشن کے پاس، میں پرائیویٹائزیشن کا وزیر تھا. سیکٹری صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جائیں یہاں سے، آپ کو نہیں پتہ ہے وہ بندہ کیا چیز ہے. میں سمری بھیجتا تھا 2 صفحے کی، صبح 15 صفحے کی لکھی ہوئی واپس آتی تھی سارے رولز کوٹ کر کے. آپ غلط ایڈریس پہ آ گئے ہیں تو آپ چلے جائیں یہاں سے. وہ منہ اٹھا کے چلے گئے. میرے پیچھے حکومت نہیں پڑی رہی. سب سے زیادہ جس دن اصل دھوپ تھی اس دن یہ کہاں تھے سارے؟ کدھر تھے یہ سارے؟ مطلب یہ جواب دے تھے ان چیزوں کے. ٹھیک ہے، مجھے کھنگالا انہوں، آپ کو پتہ ہے میرے اکاؤنٹ فریز رہے ہیں 3 مہینے. اسی دوران جو ڈھونڈتے رہے ہیں کہ جناب اس پہ کچھ دیں. انہوں نے کہا جی ہم کیا دیں آپ کو، آپ کے سامنے یہ ان کے بھائی ہیں ان کو پیسے بھیجتے ہیں، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ ٹرانزیکشن ہے ساری، آپ پکڑ لیں. ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ایسا کچھ ہے؟ ایسا ہی ہے. کیا تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں وہ جو پیسہ لے کے بھاگے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ پہلی جو افغانستان کی جنگ ہوئی تھی نا، اس کے بعد پاکستان میں یہ بات عام ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے جو زیادہ دور والی تھی، جس میں ماشاءاللہ یہ سارے رنگ رلیاں کرتے پھرتے تھے اور پیدا ہوئے تھے سیاسی طور پر، یہ تو سیاسی بونے تھے سارے. تو اس دور میں جب میرے والد صاحب جیل میں تھے MRD کے لیے، تو اس دور کے بعد بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہیروئن اور کلاشنکوف کلچر ہے یہ حاصل ہوا ہے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک منٹ، یہ جو دوسری جنگ تھی، یہ جو جس میں شوکت عزیز اور عشرت حسین صاحب تھے، اب ان میں سے ہیروئن کون سا ہے اور کلاشنکوف کون سا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کلاشنکوف شوکت عزیز تھا کیونکہ وہ چل کے بھاگ گیا. جو ہیروئن تھی جس کا آپ نشئی ہو جاتے ہیں، وہ عشرت حسین صاحب تھے جو ادھر ہی رہے اور بار بار مسلط ہوتے رہے مختلف شکلوں میں. لیکن انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بھٹا بٹھایا. اور میں نے اس کی پریزنٹیشن اس وقت بھی ہمت کر کے، مجھے منع کیا گیا تھا، اس وقت بھی میں نے ہمت کر کے ٹاپ لیول پہ دی تھی جنوری کی 28 تاریخ کو 2004 میں. آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت پالیسی نہیں بدلی گئی تھی، اس وقت الٹا جو ہے مجھے سزا دی گئی تھی کہ 2008 کا الیکشن رگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، 2008 کا الیکشن آپ ہار گئے، آپ کہتے ہیں ہرا دیے گئے. اس کے بعد آپ نے ایک جیوے پاکستان تحریک شروع کی تھی. اس سے پہلے کر دی تھی وہ.
اس سے پہلے جی پاکستان تحریک کی کیا ضرورت تھی؟ آپ حکومت میں تھے. یہ 2008 میں میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ مشرف صاحب کی جماعت کا پوچھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہ تو بہت بعد میں انہوں نے اناؤنس کی، اور پتہ نہیں وہ دھوم دھام سے جب وہ پاکستان آنے کی کوشش کی، نہیں چلا وہ سارا. میں اس کے درمیان کی بات کر رہا ہوں. اس میں کیا ہوا جی کہ وہ تحریک ہم نے اس لیے چلائی تھی کیونکہ حکومت جو تھی وہ لوکل گورنمنٹس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی تھی، اور ہم اس بات کے حق میں تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کی جی بالکل، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب. بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے. آپ چاہ رہے تھے کہ لوکل گورنمنٹ جو آپ کا بل قانون ہے وہ انڈوز نہ ہو، نہیں بلڈوز نہ ہو. وہ برقرار ہو. ٹھیک ہے، اور جو اس کی آئینی بچت ہے آرٹیکل 140A کی، وہ اسی طرح سے کامیاب رہے، اور یہ اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے. تو جب ہم نے یہ تحریک چلائی تو اس میں حکومت بیک فٹ پہ آئی، اور انہوں نے آرٹیکل 140A منون ایسے ہی رکھا، اور اس کے بعد ہم نے برخاست کر دی. یہی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. میں تھوڑا اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں. اس کا اسلام آباد میں آفس تھا جہاں آپ بیٹھتے تھے. آپ کو وہاں اس وقت کے آرمی چیف ملنے آتے تھے؟ اس وقت آرمی چیف؟ ہاں، اس وقت کوئی اور اعلیٰ عہدیدار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں آیا. اس کے بعد آپ کو اور عمران خان صاحب کو 2011 میں جب عمران خان صاحب کی سرپرستی شروع ہوئی، اس سے تھوڑی پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو عمران خان کے ساتھ آپ کو جوڑنے کی کوشش کی گئی؟ نہیں، جب ہم یہ جیوے پاکستان چلا رہے تھے تو اس وقت ان کے جو بہت قریب تھے وہ عامر کیانی صاحب تھے، عمران خان کے. تو ایک ہمارا دفتر تھا میریٹ کے پاس جینی کے نام سے، تو ادھر میں چونکہ شروعات تھی کام کی، میں وہاں بیٹھتا تھا کافی، تو وہاں میرے پاس بار بار آتے تھے. کون؟ یہ عامر کیانی صاحب جو ہیں، جو بعد میں پھر ہیلتھ منسٹر بنے ہیں، جو سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے. اور وہ آ کے اس وقت تو مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ آ کے مجھے بار بار کہتے تھے کہ جی آپ یہ جو تحریک چلا رہے ہیں جیوے پاکستان کی، اس میں آپ عمران خان صاحب کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے جا کے جتنے بھی ہمارے ناظمین کی پروونشل لیڈرشپ تھی چاروں صوبوں کی، ان کو میں نے یہ سوال پٹ کیا اپنی میٹنگ میں کہ جی اس طرح سے عمران خان صاحب بھی شامل، کیونکہ جماعت اسلامی شامل ہو گئی تھی، MQM شامل ہو گئی تھی، اور جماعتیں تیاریاں کر رہی تھیں وغیرہ. اس طرح کر کے ہم مومنٹم گین کر رہے تھے دن بدن. کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں بھی تھی ایک دو، تو یہ بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہے تھے. تو میں نے جب ان کو یہ بات پٹ کی تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم نے اجازت نہیں دینی. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی کیوں نہیں اجازت دینی؟ خیر انہوں نے بہت سخت پوائنٹ آف ویو لیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ یہاں پر جو ہے یہودی لابی کا آدمی ہے، اور یہاں پر یہ اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے. 1 to all میں نے بات سن لی. واپس جا کے جب کیانی صاحب میرے پاس دوبارہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ یار، وہ کہتے ہیں کیا بنا؟ میں نے کہا یار وہ ابھی تک تو نہیں وہ رضامند ہو رہے، تو میں دوبارہ بات کرتا ہوں. تو خیر 1 مہینہ اور گزرا، ہمارے 3-4 جلسے اور ہو گئے. یہ دوبارہ میرے پاس آئے کہ جی آپ کچھ کریں. تو میں نے پھر دوبارہ ان کو ایک میٹنگ میں پٹ کیا کہ میں نے کہا جی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کم از کم ان کی بات سن لیں. اگر آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں اس قسم کے کہ انہوں نے کوئی غلط کیا ہے یا کچھ کیا ہے، تو آپ ان کے پٹ کر لیں، اپنا ان کو کلیریفائی کرنے دیں. اگر وہ منا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. اس بات پہ وہ رضامند ہو گئے. چنانچہ میریٹ میں اسلام آباد میں ایک بزنس سینٹر ہے جو باتھ رومز کے ساتھ سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، چھوٹا ہے وہ، وہاں پر بیٹھ کے تو ادھر عمران خان صاحب آ گئے. میں چیئر کر رہا تھا، وہ ساتھ بیٹھے تھے. تو سارے جو بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو ناظم اعلیٰ تھے وہ سارے بیٹھے تھے وہاں پر، جو عہدیداران تھے پروونشل لوکل گورنمنٹ ایسوسیشنز کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے خیر سوال جواب شروع کر دیا. انہوں نے انٹروڈکٹری ریمارکس دیا. اس کے بعد وہ کرتے کرتے بات بہت تلخ ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر تھوڑا پش بیک کیا کہ جی ہم یہاں پر میزبان ہیں، اس لیے تو نہیں کوئی آتا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی، یعنی عمران خان صاحب سے بدتمیزی ہوئی اس لہجے میں، لہجے خراب تھے، آوازیں تھوڑی اونچی ہوئیں. میں نے کہا یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں خیر کرتے کراتے کوئی تقریباً 40 منٹ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے جلسوں میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم نے نیچے جا کے پھر پریس کانفرنس کی. اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ان کے ساتھ رہوں گا، ان کا جو سارا جو ایجنڈا ہے اس کو میں فلی سپورٹ کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں، ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق چلوں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ رعایتی طور پہ جو ہم ہاتھ کھڑے کر کے تصویر کھنچواتے ہیں کھنچوا لی. اس کے بعد مجھے خبر ملی کوئی تقریباً 1 ماہ کے بعد، لاہور سے مجھے لوکل گورنمنٹ کے عہدیداران فون کرنے شروع ہو گئے کہ جی آپ کتنے بجے پہنچ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کدھر؟ انہوں نے کہا جی لوکل گورنمنٹ کنونشن ہو رہا ہے جوہر ٹاؤن میں. تو آپ تو آ رہے ہیں وہاں پر؟ تو میں نے کہا نہیں، کون کر رہا ہے مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کر رہے ہیں. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں بلایا انہوں نے، مجھے تو نہیں پتا. اچھا. تو اس کے بعد جو دن گزرتے گئے انہوں نے پھر فون کیا. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں آ رہے تو ہم نے کیا کرنے. عمران خان صاحب نے وہی
ٹپکل پی ٹی آئی اسٹائل سے بتیوں کی رسیوں میں لگا کے اور سیٹیں اور اندھیرے میں اور اسٹیج ٹو سجا کے سب کچھ کیا. آپ حیران ہوں گے وہاں پر ایک مائنورٹی کاؤنسلر گیا تھا. اچھا. ون. اور یہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جب حالات دیکھے کہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی میرا تو پیٹ بہت خراب ہو گیا, میں تو طبیعت نہیں ٹھیک ہے. وہ اسٹیج سے اتر کے گاڑی میں بیٹھ کے, ساتھ ہی شوکت خانم ہسپتال تھا, ادھر جا کے داخل ہو گئے. تو خان صاحب نے سن لیں بات, سن لیں, ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم سارے حیران کہ یار یہ کس طرح کی مطلب ہوچی باتیں کر رہا ہے, یہ بیچارہ اتنا مجبور ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا جی کہ ایک دن یوسف ایوب کا مجھے فون آیا, وہ ہمارا پریزیڈنٹ تھا خیبر پختونخوا کا, ہری پور سے جو ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا فون آیا کہ یار اس طرح سے بات ہے, تو وہ بڑا اصرار کر رہا ہے, تو ہم ملنا چاہتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ نے تو اپنا جماعت اناؤنس نہیں کی, تو ہم کدھر جائیں گے پھر, ہمارے لیے تو کوئی نہ کوئی ٹھکانا چاہیے. تو چلیں پی ٹی آئی سے ہی, تو ہم کو ملنا چاہتے ہیں ان کو جا کے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ملنا جا کے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ, کیونکہ ہم نے تو اپنا کام تقریباً کمپلیٹ کر لیا. تو میں نے کہا کہ آپ جو جانا چاہتا ہے آپ ساروں کو نہ لے جائیں. اینی وے یوسف ایوب صاحب ساروں کو لے گئے ساتھ ادھر بنی گلا, اور وہاں جا کے ان کو وہ پہنا کے تو انہوں نے جوائن کروا لیا. جو لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن تھی اس میں جو لوگ نہیں گئے, کچھ جماعت اسلامی کے تھے, کچھ اور تھے جو ذرا مطلب یعنی آپ کے وہ جو ونگز تھے بنائے ہوئے, خان صاحب نے وہ یوٹیلائز کیے. سنیں تو صحیح نا, یوٹیلائز نہیں کیا, ان کے پیر ہی ادھر لگے. اچھا پھر بھی نہیں کچھ بنا. اچھا پھر بھی نہیں کچھ بنا. پھر جب تک ان کو نہیں ملی امپائر کی انگلی تب تک ویلے تھے. اچھا. ہاں, اور اس کے بعد پھر امپائر کی انگلی ملی. امپائر کی انگلی ملی آپ کے سامنے, ساری دنیا جانتی ہے. تو پھر آگے ہیں جی. 2013 میں آپ مسلم لیگ نون میں آ گئے. آسن اقبال صاحب کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے آسن اقبال صاحب نے آپ کی فیور کی, آپ کی مدد کی. میرے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا, کبھی بات نہیں ہوئی تھی. نون لیگ میں شمولیت جو تھی اس کے لیے جو میری مدد کی تھی وہ چوہدری نثار نے کی تھی, وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی, وہ پرویز رشید نے کی تھی, وہ خواجہ آصف نے کی تھی. یہ لوگ تھے. تو وہ کہتے ہیں جی اس نے کیا کیا تھا کہ خواجہ سعد رفیق زندہ ہیں, اس کے ساتھ مل کے لاسٹ منٹ پہ انہوں نے کوشش کی کہ طارق انیس کو وہ لے کے آئیں, پی ایم ایل این کی ٹکٹ دلوائیں. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ طارق انیس اور کچھ لوگ اور جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اکٹھی آپ ٹکٹ دیں. 6-7 لوگ تھے یہ, ایم پی اور ایم این اے. تو وہ جب ساروں کو انہوں نے مجبور کیا تو پھر ان کی بات نہیں بنی, تو پھر اس طرح سے میرا نون لیگ میں داخلہ ہوا تھا. آسن اقبال صاحب نے آپ کے والد صاحب پہ بھی ایک الزام لگایا. وہ کہتے ہیں کہ 1988 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ چل رہے تھے آپ کے والد صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ کو ووٹ دے دیں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ میں ووٹ دوں گا, لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت میری والدہ کو ووٹ نہیں دیا اور میری والدہ ہار گئیں. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے انور عزیز صاحب سے پوچھا کہ چو صاحب تسی بڑی زیادتی کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایڈا ہی پاگل سی کہ اپنے ضلع میں ایک ہور ایم این اے دے پیر لوا دیندا. یہ ان کا شوق ضرور ہوگا. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک پارلیمانی پارٹی بورڈ ہوا تھا جس میں ٹکٹیں بانٹنی تھی الیکشن کی, تو وہاں جو ناروال کے سارے لوگ تھے ہم اس طرف بیٹھے تھے, وہ زندہ ہے سارے, اس میں حافظ شبیر صاحب بھی تھے, اس میں یہ عسکر صاحب نٹلا والے بھی تھے, اس میں میں بھی تھا, اور بھی بے شمار لوگ تھے جو اپلیکنٹ تھے ٹکٹ کے لیے. ادھر بھی انہوں نے یہ پھکڑ تولا, پھر یہ جو احسن اقبال صاحب ہے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی, جن کو یہ اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں احسن اقبال صاحب. انہوں نے کہا کہ احسن صاحب آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں, میرے والد صاحب اس وقت بالکل سیاست میں تھے, میں نابالغ نہیں تھا, ہمیں ایک ایک لمحے کا پتہ ہے, چودھری انور عزیز نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, اور اگر آپ نے کلیئرٹی چاہیے آپ کو تو میں ابھی یہ جگہ نہیں ہے بات کرنے کی, میں ساروں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا, میں آپ سے اکیلے میں کر لوں گا. یہ کس نے کہا؟ یہ خاقان عباسی نے. اچھا, عباسی صاحب, نواز شریف ساتھ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, چون ہی نکلی, پھر ٹھیک ہے, چون ہی نکلی. اچھا. اور ابھی بھی یہ جو انہوں نے کہا ہے, اب ایک دنیا سے چلے گئے ہیں میرے والد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو جو ان کی حرکات رہی ہیں اس ناروال ضلع میں, روتا ہوا, ٹھیک ہے, اور پھر مجھے بلا کے وہاں نواز شریف کے سامنے مجھے کلوانے کی کوشش کی کہ جیسے وہ بہت آنسٹ ہے. تو آپ نے کیوں کیا؟ تو میں نے سنے تو صحیح, میں نے ان کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں جناب. میں نے اسمبلی میں ان سے پوچھے, چودھری نثار صاحب بھی بیٹھے تھے, یہ صدیقی صاحب بھی بیٹھے تھے, اور پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے تھے, اور میں تھا, اور میاں نواز شریف تھے. سنے نا, تو انہوں نے پوچھا پھر کہ ہاں بھی احسن صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں دانیال صاحب, تو انہوں نے پھر مانا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر تو انہوں نے پھر میرے پہ پھونکا, اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پھر میری اور نواز شریف, جس کا نام احسن اقبال ہے, زندہ ہے, چودھری نثار زندہ ہے, صدیقی صاحب سینیٹر آج کل, پرویز رشید صاحب بھی زندہ ہے, پوچھ لیں, بول سکتا ہے, اوقات کیا ہے اس کی. ٹھیک ہے.
نون لیگ کے لیے آپ نے بڑا کام کیا 13 کے بعد، 13 سے 18 تک آپ نے جو ہے نا کیبنٹ میں بھی کام کیا، آپ نے میڈیا پہ بھی ڈیفینڈ کیا. ابھی آپ نے کہا بھی کہ میں نے تو اس وقت جب سورج سوا نیزے پہ تھا تب نون لیگ کے لیے ڈیفینڈ کرتا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کیا، سب کچھ کیا. اس لیول پہ آپ نون لیگ کے قریب ہو گئے. بالآخر جی 2024 کے الیکشن میں آپ نون لیگ چھوڑ دیتے ہیں یا آپ نون لیگ سے دوری اختیار کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے نیچے ایک حلقے میں آپ کی پسند کے بندے کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا یا دوسرا بندہ وہاں پہ آ رہا تھا، حسن اقبال صاحب کا بیٹا. تو آپ مجھے یہ بتائیں، ایک ٹکٹ کی وجہ سے آپ نے جہاں پارٹی چھوڑی، جن لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ الیکشن لڑا، آج آپ وہ کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اویس قاسم صاحب اور میں صدیق بٹلی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس پہ بھی آتے ہیں. پہلے جو آپ نے شروع میں بات کی ہے وہ کر لیتے ہیں. جب ایک سوشل میڈیا کا، اس کو نون لیگ میں ٹائیگر کہتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا ٹائیگر تھا وہ بالکل نوجوان لڑکا تھا، میرے خیال میں کوئی 12-13 سال اس کی عمر ہوگی، ہائی اسکول میں پڑھتا ہوگا. تو اس کو کینسر کا مرض ڈائگنوس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اس کے دن بہت کم ہیں. تو میں وہاں پر گیا تیمارداری کے لیے. یہ جو سنیاروں کا علاقہ ہے ظفروال سٹی میں، ٹھیک ہے، اس علاقے کے تھوڑا پیچھے اس کا گھر تھا. تو میں ان کو ملنے گیا تو اس نے مجھے کہا، وہ بستر پہ لیٹا تھا اور ظاہری بات ہے علاج کی وجہ سے اس کے کچھ بال تھوڑے بہت جھڑ گئے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے مجھے کہا کہ میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں مریم نواز صاحبہ کو مل لوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گا، کوشش کروں گا. تو میں نے اسی طرح سے پھر ان کو بتایا. ان کی مہربانی ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ملنا آنا چاہتی ہوں اس کو. تو ظاہری بات ہے اتنی بڑی موومنٹ، جب اتنی اپوزیشن ہو رہی تھی، سب کچھ جو ہے، تو پارٹی میں تو بڑا اس کے اوپر مطلب نظریں تھیں. ظاہر ہے. تو ٹھیک ہے. تو ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کٹ مر جائیں کہ جن حالات میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا کوئی اور رد و بدل کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا، انہوں نے نہیں کہا، میں نے ان کو کہا کہ اگر کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو کیوں نہ اکٹھا کر کے آپ کو ملوا دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو 2 دنوں میں، صرف 2 دنوں میں ہم نے وہ پورا جلسہ جو سارے آج تک جہاں پر مریم نواز کی شروعات تھی ایکچولی پبلک پالیٹکس کی، وہ ہم نے ارینج کیا سنگل ہینڈڈلی. اور یہ سارے لوگوں کو روکتے رہے. ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جن کو انہوں نے روکا کہ آپ مت جائیں وہاں پر، انکلوڈنگ یہ جتنی بھی ٹیم ہے سو کالڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک منٹ ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ وہاں پر آئے بڑے کامیابی سے، اور اتنی کامیابی ہوئی کہ پھول اتنے لوگوں نے پھینکے، وہ میری طرف سے نہیں تھا، ان کا اپنا ایک بات چیت تھی اور ایک ایفرویسنس تھی وہاں پر. اور اس کو دیکھ کے نون لیگ کی لیڈرشپ نے ہمت پکڑ لی اور پھر وہ جگہ جگہ گئی اور لوگ 3 بجے تک رات تک ان کا انتظار کرتے تھے جو ان بابوں کی. ٹھیک ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتنی قربت ہونے کے باوجود کہ جہاں آپ مسلم لیگ نون کے لیے ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے بقول آپ نے وہ چھوڑ دی یا آپ سے وہ مطلب دور ہو گئی؟ ایسے نہیں ہوا تھا، سن لیں ٹکٹ کے لیے. سن لیں، ایسے نہیں ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب میں نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف آواز بلند کی اور اس میں نے اپنی پارٹی میں، اس وقت جو میری پارٹی تھی، احسن اقبال صاحب جو ذمہ دار تھے اس کے، اور مریم اورنگزیب جو ذمہ دار تھی اس کے پرچار کرنے کے، بچے کی زبان پہ لانے کے، ان کا فیلئر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے اس کا اصل جو حصہ دار تھا اس کا تو نام ہی نہیں کوئی لیتا، اور یہ توق جو ہے ہمارے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے اور الیکشن میں جا کے ہم نے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں آج تک بھی بات کر رہے، سر پہ الیکشن آ گیا تو ان کی جو مینیفیسٹو یہ بنا رہے ہیں سب جھوٹ کا پلندہ، وہ کدھر ہے مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ؟ اور کیوں نہیں اس پہ بات کر سکتے؟ اس بات پہ چل مجھے شو کاز نوٹس دے دیا پارٹی نے. میں تو آپ کو پتہ ہے منور کر لیا انہوں نے جیسے بھی ہے. میں تو میرے جیسا بندہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے چیلنج کرے، کیونکہ میں تو ہر بات کتابی لکھی پڑھی کرتا ہوں، کبھی میں نے یہ فری سٹائل باؤچر نہیں مارے. تو وہ جب شو کاز نوٹس آیا میں نے اس کا کوئی 5-7 صفحے کا جواب لکھ کے جمع کروا دیا. جب وہ جمع کروا دیا تو ظاہری بات ہے وہ ایک اور پریشانی بن گئی کہ یار یہ تو الٹ جو ہے ہمارے پہ مقدمہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میاں نواز شریف نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے ہیڈ تھے خواجہ سعد رفیق اور جوید لطیف صاحب، اور انہوں نے پھر یہ پیراگون میں ان کا ایک دفتر ہے خواجہ سعد رفیق کا، وہاں ہماری ملاقات ہوئی پہلی، پھر دوسری ملاقات ہوئی، اس میں کچھ شرطیں
طے ہوگی دونوں طرف سے ٹھیک ہے کہ جی یہ معاملہ ایسے ایسے ہے، تو وہ میں نے پوری کر دی ٹھیک ہے جو میرے حصے کی تھیں. ٹھیک ہے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی میں تو استعفیٰ دے دوں گا، میں تو نہیں چھوڑتا. تو پھر شہباز صاحب نے میٹنگ بلا لی ماڈل ٹاؤن میں. ٹھیک ہے ادھر تقریباً 3 گھنٹے ایک ملاقات رہی، پھر نیکسٹ ڈے پھر سے 2 دن بعد ملاقات رہی. جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم ان کو منع کرنا ہمارا کام ہے. تو میں یہ کر کے تو کن واپس کو منع کرنا؟ احسن اقبال کو ٹھیک کہ ہے، یہ نہیں لڑیں گے. یعنی وہ نیچے اپنے بیٹے کو الیکشن نہیں نہیں لڑوائیں گے. خود لڑ رہا تھا نا اس وقت، اس نے تو اپنے ہاں، کاغذ پھر جمع کہہ کروا دیا تھا دیے کہ میں تھے. لڑوں گا. نہیں اس وقت جمع کروا دیے تھے اپنے اچھا کاغذ. ٹھیک ہے. پھر تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر وہ کہہ کہ جی میں تو استعفیٰ دے دوں گا، مجھے پھر ناروال کے لیے بھی آپ ایم این اے ڈھونڈ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اینی وے پوائنٹ اس کی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ نہیں کریں گے یہ کام. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی چال جو ہے علیحدہ سے چلی، میں اس کا یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا تفصیل میں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ اور طاقتیں انوالو ہو گئیں اور ذاتیات کی بنیاد پر. وہ طاقتیں آپ سے ناراض کیوں تھیں؟ نہیں کوئی ناراض نہیں تھی، پھر ذاتیات کی بنیاد آپ کے تعلق نہیں تھے ذاتیات کی میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، ذاتیات کی بنیاد پر. اوکے اتنا ہی تک رہنے دیتے ہیں نا. اوکے تو اس میں پھر انہوں نے یہ سارا جو ہے نا کروایا. ٹھیک ہے اور پھر جو الیکشن میں ہوا وہ آپ نے دیکھا، وہ تو نہیں نا نون لیگ کر سکتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں وہ بات وہیں رہ گئی ہے، اویس قاسم صاحب اور صدیق بھٹلی صاحب دوسری پارٹی میں جا چکے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں. الیکشن آ رہا ہے آگے ریاستی، آپ ان کے ساتھ لڑیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کی بات سن لیں. اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے الیکشن اکٹھے لڑا. جب ہم نون لیگ میں تھے تو بھٹلی صاحب کا الیکشن اکٹھے لڑا. جب نون لیگ سے باہر آ گئے تو ہم نے میرا الیکشن اور اویس صاحب کا الیکشن اکٹھے لڑا. بہت اچھی ووٹیں لیں، اور اگر وہ الیکشن ریگڈ نہ ہوتا تو شاید آج ہم وہاں پر وہ ایم پی اے ہوتے اور میں ایم این اے ہوتا. لیکن چونکہ وہ پورا اسٹیٹ پریشر تھا، کتنے لوگ اٹھائے گئے، میں کس تفصیل میں جاؤں، آپ کو سارا پتہ ہے. اور فائنلی جو ہے وہ فارم 47 والا بھی استعمال کرنا، مجھے بھی گرفتار کرنا پڑا، میری ساری فیملی کو بھی گرفتار کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد پھر بائی الیکشن آ گیا، کیونکہ وہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو کھڑے کرتے. انہوں نے پہلے کہا کہ پہلے تو میں اس کو چباتا ہوں نا، اور پھر نوالا تیار کر کے میں اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہوں. تو اس وقت جب پھر بائی الیکشن آیا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت ہماری جو سروائیول کی جنگ ہے وہ اس طرح سے بہتر سرو ہوتی ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو ہم اپنے ساتھ لیں اور پی ٹی آئی میں ہم یہ الیکشن لڑیں. اویس صاحب نے کہا مجھے، میں نے ان کو منع نہیں کیا. سچی بات یہ ہے، میں نے کہا کہ آپ کل کو یہ کہیں گے کہ جی میری وجہ سے آپ ہار گئے ہیں، آپ جہاں آپ کا بہتر صورتحال بنتی ہے آپ کریں. میں نے تو جو آپ کے لیے کرنا تھا میں نے کر دیا، اور اس صورت میں بھی میں آپ کی سپورٹ کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر آپ کی شکل میں ہم سرخرو ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی آمین ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں کیا ہوا آپ سب نے دیکھا. دوبارہ سے اب صدیق بھٹلی وہ صاحب جو امن تلیم ترقی ماشاءاللہ پھیلائی گئی ہے 2 دفعہ، پہلے 8 تاریخ کو فروری اور 9 تاریخ کو، اور پھر جب یہ بائی الیکشن ہوا وہ سب نے دیکھا. تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت برپا ہے صورتحال، وہ تو سب کچھ ہو چکا تھا، تو وہ تو وہیں تھے، تو اس وقت ہی چلے گئے. تو اس وقت تو نہیں کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں گئے. اس وقت ان کا میرے خیال میں گھوڑا نشان تھا، کیونکہ نشان انہوں نے چھین لیا. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، پتہ نہیں کیا. آپ نے وہ الیکشن ان کے ساتھ لڑا، آپ نے کیمپین کی ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، صدیق بھٹلی صاحب اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہاں الیکشن لڑتے ہیں تو دانیال عزیز صاحب ان کے ساتھ ویسے نظر آئیں گے جیسے وہ آپ کی کیمپین میں آپ کے ساتھ تھے؟ میں تو آپ کو بڑا صاف کئی دفعہ ٹی وی پہ بھی بتا چکا ہوں، آپ کو بھی پرسنلی بتا چکا ہوں، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ ان جماعتوں کے پاس پاکستان کا کوئی حل ہے، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، باوجود اس کے کہ وہ پرسنلی آپ کے ساتھ رہے پورے الیکشن میں. وہ سیاست یہی ہوتا ہے جی، پرسنلی کوئی نہیں ہوتے، اپنے اپنے اندازے ہوتے ہیں، اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. میں ان کو بڑا اچھا جانتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ ان کو عزت ملے ان کا. اور اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آئیں گے تو آپ کیمپین نہیں کریں گے؟ میں تو ظاہری بات ہے جی، میں آپ بات مکمل ہونے دیں گے تو میں وہاں تک پہنچوں گا نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جماعتوں کے پاس پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے ہاتھ باندھ کے ان کی قطاروں میں کھڑا ہونا کوئی مقصد نہیں رکھتا. یہ انہوں نے اتنی مہنگائی کی ہے پاکستان میں، اتنی بے روزگاری کی ہے پاکستان میں، بشمول پی ٹی آئی. یہ کچھ دنوں میں وائٹ پیپر آنے شروع ہوں گے، آپ خود ان کو پڑھ کے دیکھ لینا، اندازہ لگا لینا. کیونکہ ہم تو اس مشن پہ ہیں کہ ہم نے مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کرنا ہے. اور لوگ پوچھتے تھے آپ کے پاس کیا انوکھا طریقہ ہے، وہ ابھی تھوڑا پہلے دن ہے، آنے دیں 2-3 وائٹ پیپر، آپ ان کی کارکردگی تو دیکھ لینا، پھر ہم اپنی بھی بتائیں گے. دانیال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ
लोगों से ताल्लुक़ क्यों नहीं निभा पाते, इन पार्टियों से, या ये पार्टियां आपसे क्यों नहीं निभा पाती? अब 2002 से 8 तक काफ लीग में आप कैबिनेट के अहम तरीन वजीर रहे, 8 का इलेक्शन हार गए और आप बताते हैं कि वो काफ लीग ने ही आपको हरा दिया। आप मुस्लिम लीग नून से 13 से 18 तक और 18 के बाद भी पीडीएम के दौर में भी उसके बाद तक आप खड़े रहे मुस्लिम लीग नून के साथ, आप भी खड़े रहे, आपकी वाइफ भी खड़ी रही। उसके बाद जब 24 का इलेक्शन आता है आप कहते हैं जी कि नून लीग के साथ भी नहीं बने। ये काफ लीग के साथ भी आपका अंजाम अच्छा नहीं, नून लीग के साथ भी आपका अंजाम अच्छा नहीं, ये इन पार्टियों से आपकी बनती क्यों नहीं है? ये पार्टियां आपको छोड़ती हैं, आप पार्टियों को छोड़ते हैं, वजह क्या है? ये काफ लीग ने तो जो साफ साफ मुझे छुरा खोंपा, ठीक है, और पहले दिन से ये इस्ताक में थे, ठीक है, और मैं एक मजबूरी के तहत वहाँ पे था, और वो भी मजबूरी के तहत मेरे साथ थे, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, और मैंने अपने काम से काम रखा और पाकिस्तान के लिए मेहनत की, ठीक है, और मैं उस वक्त भी साफ शफाफ था और साफ गो था, और मुंह पे बात करने वाला आदमी था, आज भी वही हूँ। ठीक है, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का सिलसिला चला, उसमें भी मैंने भरपूर मेहनत की, अपना लोहा मनवाया, एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा। फिर क्या? तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, सुन तो लेना। अच्छा मुझे ये बताएं कि किन दोनों में? नवाज शरीफ और इमरान खान में। अच्छा, बिल्कुल। आपको उसकी वज़ीर वजह क्या है? हाँ, दोनों के पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है। ठीक है, इनको पूछें डॉलर के बारे में, मईशत के बारे में, ये इधर उधर मुंह में उंगली डाल के देखना शुरू हो जाता है। आपको वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले इनको तो पता ही सबसे कुछ पहले नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा जो है, आपको पता है इस वक्त 18.7 मिलियन लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। ठीक है, खतरा गुर्बत से 45% लोग नीचे चले गए, बिल्कुल, और इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा महंगाई आई है वो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने के बाद आई है, जिसका सिर्फ ये काम था कि महंगाई नहीं होने देनी। किसने किया? किसने किया? इन्हीं पार्टियों ने, जिसमें आप भी हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं 2 दफ़ा। नहीं, मैंने नहीं किया, ये पीटीआई ने आज़ाद किया अच्छा, स्टेट बैंक को। जी, स्टेट बैंक अच्छा, हाँ, वो स्टेट बैंक एक्ट 2018 के बाद उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई, जो बाबा कायदे आजम से पहले की शायद नहीं हुई कभी। जब दूसरी जंग अजीम थी, यानी उस वक्त से लेके आज तक ये कभी नहीं हुई। यानी आप महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई को समझते हैं? एक मिनट है, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ जी कि वो नौकरियां तो नहीं आई, बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया 2020 2021 में, इन्होंने कहा कि यार ये जो लेबर फोर्स सर्वे है जिससे ये बेरोजगारी का तयन होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करती है, 1963 से 73 से हर साल कर रही है। ठीक है, जंगें हुई, मार्शल लगे, सब कुछ हुआ, लेबर फोर्स सर्वे होता रहा। ठीक है, इमरान खान साहब ने उसका प्लग खींच दिया ठीक है, कि ना रहेगा बांस, सुन ले, ना बजेगी बांसुरी। पीडीएम 1.0, इन्होंने कहा अच्छा ये हो गया, रहने दो यार, ठीक है। केयर टेकर आई, रहने दो, कोई गल नहीं, एम मुंह ते आ गई। अब पीडीएम 2.0 आ गई है, 1 साल ऊपर हो गया है, लेबर फोर्स सर्वे कोई नहीं। अब पता क्या हुआ है, आईएमएफ ने कहा है कि हम आपको मदद नहीं देंगे अगर आप ये लेबर फोर्स सर्वे नहीं करेंगे। अब करवाएंगे जी। आपको पता है लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है? जिसमें आप ये जो है ना वो अंदाज़ा लगाते हैं, बल्कि कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग हमारे बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के तमाम अदादो शुमार हैं, वो इस लेबर फोर्स सर्वे में होते हैं कि किस उम्र में कितनी लोग जो हैं, किस तालीम के कितने लोग जो हैं, किस शोबे में कितने लोग, किस इलाके में कितने लोग। एक मिनट हार, इसके बगैर आप पॉलिसी बना ही नहीं सकते। नहीं बना सकते। तो अगर ये सीरियस है, ये जो रक्शे बांटते फिर रहे हैं, ये जो सोलर पैनल बांटते फिर रहे हैं, ये जो 1000 स्टूडेंट कहते हैं हमने चाइना भेज दिए हैं, ओ भाई ये कोई प्लान नहीं है, ये सस्ती शोहरत है। जिन ममालिक ने बेरोजगारी का खात्मा यकीनी बनाया है, उन्होंने बेरोजगारी अपनी इकोनॉमिक प्लान का महवर बनाया है। ये साइड शो नहीं बनाई, डाइंट की मस्जिद इधर बना दी टेफ्टा वाली, कोई डाइंट की मस्जिद उधर बना दी, 1000 लड़का भेज दिया, ये कोई फीते काट लिए, कोई रक्शे बांट दिए। ऐसे नहीं होता कि आप येलो कैब स्कीम चला के तो समझते हैं बेरोजगारी खत्म करनी है। एक मिनट के लिए, सो क्वेश्चन इज कि अब वो बेरोजगारी का सर्वे जो है वो आना है, ठीक है, कब आना था? ये आना तो जाहिर है पीटीआई दौर में चाहिए था, नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये आई। सुन लेना यार, आपको खबर देने लगा हूँ। उसके बाद सितंबर में जो आईएमएफ का एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया कि हम जून से पहले आपको ये सर्वे का जो रिजल्ट है ये आ जाएंगे और हम आपको दे देंगे। जून आके चले गया। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर ही नहीं है। उन्हें तकल्लफ ही नहीं किया, उनका काटी दो देखी जाएगी जुंदी। ठीक है। नंबर 1 इशू क्या है नौजवान पौध का पाकिस्तान में? जाहिर सी बात है बेरोजगारी।
تو پھر یہ انہوں نے کیا کرنا ہے پاکستان کے لیے؟ ٹھیک ہے، جنہوں نے سارا مل کے یہ کام کیا. اوکے، آپ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ سب سے زیادہ غربت ختم کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو جو ہے نا وہ ان کا روزگار دینے کے لیے کام کریں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف مجھے یہ کام نہیں بتائیں. کریں گے سر، ایک منٹ ہے، صرف کام نہیں کریں گے، ہم یقینی بنائیں گے. یہ دنیا کے ممالک نے کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی دن آپ پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو سارے گنوا دیتا ہوں کہ کون سی پالیسیز چاہیے کتنی کریں. یہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ اشرفیہ جو ہے پاکستان کی، یہ اتنی عادی ہو گئی ہے یہ اپنی پالیسی کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی اور اپنے اس میں سے سلسلے آگے بڑھانے کی، کہ یہ کر ہی نہیں سکتی جو ضروری اقدامات ہیں اس کے لیے. آپ ایک منٹ آ جائیں، یہ 2% گروتھ جو آ رہی ہے اس کے ساتھ ختم کرنا ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے 3-4 سال کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ 1.7% ہے. یہ بر صغیر ہے جو ساؤتھ ایشیا، اس کی کیا ہے بھلا آپ کے خیال میں؟ 6.4%. بھارت کی بھی 6.4 بر صغیر کی ایوریج ہے. کون سے ملک ہیں؟ افغانستان جس میں 20 سال سے جنگ رہی ہے، بنگلہ دیش جس میں انقلاب آ گیا، یہ سری لنکا جس میں دیوالیہ نکل گیا، ان کی 6.4 اور ہم ماشاءاللہ 2% پہ. کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس سٹف ہی نہیں ہے بیچنے کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں صاف کہتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے آئیں. اب بڑے دلچسپ جملے آپ نے ایک جملہ کہنا ہے صرف. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا؟ اچھا، مریم نواز صاحبہ کو جب ان کے پاس یہ بات جائے گی نا ان کو سمجھ آ جائے گی. جیسے آپ نے نواز شریف کے لیے تو نہیں پوچھا تھا کہ کیا جملہ بولوں، ہم نے کہا معافی مانگ. نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا سلسلہ آگے چل رہا ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف میں سے کسی ایک کو آپ کو سیاست سے مائنس کرنا پڑے اور کہیں کہ یار یہ نا سیاست سے آرام ہی کریں، ابھی گھر بیٹھیں، آپ کیا کسے کہیں گے کہ مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف کون سیاست چھوڑ دے؟ بڑا اچھا سوال ہے. میرے خیال میں شہباز شریف. مریم بہتر ہے؟ ہاں، ان کی عمر زیادہ ہو گیا، بس کریں. مریم شہباز شریف سے بہتر ہے؟ چلیں، یوتھ ہے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. نواز شریف اور عمران خان میں سے کسی ایک کو کہنا ہو سیاست چھوڑ دیں، آپ کا کام نہیں ہے؟ میں تو دونوں کو کہوں گا. دونوں؟ ایک تو ویسے ہی چھوٹ گئی ہے، دوسرا بھی کیلے کے چھلکے پہ ہی ہے تو ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دانیل صاحب، آج تک سب سے مہنگا تحفہ کون سا ملا ہے؟ مجھے کیا بتاؤں، شاید کوئی اچھا پرفیوم ہوگا. کتنی مالیت کا ہوگا؟ 10-15 ہزار کا ہوگا، 20 ہزار کا ہوگا. اتنا ہی ہوتا ہے پرفیوم کی. بس دانیل صاحب جی، جو اتنے بڑے، میں کوئی توشے کھانے والا نہیں ہوں. مطلب صرف 10-15 ہزار کا سب سے مہنگا تحفہ ملا ہے. سیاستدانوں کو گاڑیاں ملتی ہیں، سیاستدانوں کو گھر ملتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے تحفہ. میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ ایک آئی فون دیا تھا. اچھا، اس وقت میرے خیال میں آئی فون بھی کوئی 75,000-80,000 کا. دوست نے دیا تھا؟ دوست نے دیا تھا. ٹھیک ہے، کتنا کما لیتے ہیں آج کل؟ تو سیاست میں بھی نہیں ہے، ایم این اے شپ سے وہ جو سیلری آتی تھی نہیں آتی. میں جی اپنا کاروبار کرتا ہوں اور میرے بھائی ویل سیٹلڈ ہیں، جہاں مجھے مدد کی ضرورت پڑتی ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے میرا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، کتنا کما لیتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کماتا تو میں کم ہی ہوں، لیکن وہ تھوڑی مدد کر دیتے ہیں. جب ڈالروں میں آتا ہے تو ذرا وارے نیارے ہو جاتے ہیں. کافی ہو جاتا ہے. کتنا کو ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں، آپ سمجھ لیں. مطلب کیا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو 5-7 لاکھ مہینے کا تو لگ ہی جاتا ہے. اتنا بھی تھوڑا خرچہ ہونا ہے کوئی 10 کو لاکھ تک؟ یعنی کہ نہیں، اس تو کٹ ہی اس تو کٹ ہی ہے. ہاں، میں کوئی شوقین مزاج ہوں نہیں. اچھا، نہ کپڑیاں دا، نہ کو وہ غلط کاری، نہ کو اور کام. اچھا دانیل صاحب، ایک سوال، وہ جو سہیل بڑائسہ والا سوال ہے نا، وہ اب آپ سے پوچھنا ہے. کیا؟ اب ابھی 60 سال کے ہونے کے باوجود ماشاءاللہ دکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، جوانی میں تو بہت زیادہ ہوں گے. تو کبھی کسی لڑکی نے یا کافی لڑکیوں نے یا کبھی کبھی آپ سے اظہار محبت تو کیا ہوگا کسی؟ نہیں، اظہار محبت اس طرح تو نہیں کوئی ہوا. یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پیغام آ جاتا تھا، وہی ہوتا ہے تو میں بات ٹال دیتا تھا. کہاں سے؟ جدھر سے بھی آتا تھا. مطلب پاکستان سے ہی باہر پڑے ہیں آپ؟ کہاں سے؟ یہاں سے باہر؟ جب میں باہر تھا تو باہر سے، جب میں پاکستان آیا ہوں تو پاکستان سے. کسی کا پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا؟ نہیں، کوئی خاص توجہ نہیں دی. کیوں؟ اچھی بات ہے، بس میں کام میں ملوث تھا. اچھا، ہاں، میں دن رات میرا کام اور کام، میرا وتیرہ ہی ہے. آپ دیکھ لیں، آج بھی جو ہے لوگ ویکینڈ کے اوپر چھٹیاں مناتے ہیں، میں جمعے کی رات کو سو کے تھک ہار کے صبح 5 بجے اٹھ کے تو میں شکرگڑھ 5-6 گھنٹے سفر کر کے جاتا ہوں اسلام آباد سے. سارا دن چلتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، ساری اتوار چلتا ہوں. اتوار کی رات کو میں 2-3 بجے واپس اسلام آباد پہنچتا ہوں، صبح اٹھ کے پھر اسلام آباد میں کام. میری زندگی میں بریک کوئی نہیں. تو دانیل عزیز کا نوجوانی میں کسی پہ دل نہیں آیا؟ میں تو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے. شادی، تاریخ کھلی کتاب ہے. شادی لو میرج ارینج میرج؟ لٹل بوتھ. کیا؟ بوتھ. ہاں، کیسے؟ اس طرح سے کہ جو جس وقت میں انگیج ہو رہا تھا تو جو والد صاحب تھے ان کے، وہ ہمارے بہت قریبی عزیز تھے میرے والد صاحب کے.
ان کے بڑے قریبی دوست تھے، تو ان کی آپس میں بات چیت تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیول پہ یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ طے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. شادی کا فیصلہ بڑوں نے کیا تھا یا آپ چاہتے تھے؟ میرے خیال میں کہا نا بہت. اوکے، دونوں تھے. خوش ہیں؟ دوسری شادی کا کبھی خیال نہیں آیا؟ چل رہا ہے جی. کیا دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کبھی؟ میں نے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ یعنی گھر جانا ہے. دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.